السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد طبیبوں نے امیر جلال کو اس قدر گرم دوائیں استعمال کرائیں کہ جنہیں کھا کر سالار غزنی پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، لیکن 3 دن گزر جانے کے باوجود اس کے مفلوج ہاتھوں میں ہلکی سی سرسراہٹ بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ تمام طبیبوں کا دعویٰ تھا کہ پہلے روز چند خوراکوں کے استعمال کے بعد اسے اپنے پتھر جیسے ہاتھوں میں خون کی گردش محسوس ہونے لگے گی۔ اس دوران امیر جلال نے طبیبوں سے مسلسل رابطہ قائم رکھا اور ان کی تجویز کردہ دواؤں کے رائے گاں جانے کا شکوہ کرتا رہا، اور وہ بے ہنر طبیب بڑی ہوشیاری سے سالار غزنی کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہے۔ گزشتہ 3 دن سے امیر جلال ملکہ عالیہ کی خدمت میں بھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مکمل طور پر شفا یاب ہونے کے بعد ہی دربار شاہی میں حاضری دے گا، ورنہ اس کی موجودہ حیثیت دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ناک تماشا بن کر رہ جاتی۔ ابھی امیر جلال اس عذاب میں مبتلا تھا کہ ایک روز ملکہ غزنی نے اسے تنہائی میں طلب کر لیا۔ بڑے سنگین لمحات تھے۔ امیر جلال اس ناکارہ حالت میں ملکہ غزنی کے حضور جانا نہیں چاہتا تھا، اور دوسری طرف اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ فرما روائے وقت کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ امیر جلال کچھ دیر تک ناقابل برداشت ذہنی کشمکش کا شکار رہا، اور اسے ملکہ غزنی کے روبرو جانا ہی پڑا۔ یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے امیر جلال؟ ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل نے شدید حیرت زدہ لہجے میں سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امیر جلال کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے آپ کو مرد آہن کہنے والا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ملکہ معظمہ، آپ کا یہ غلام ایک آفت ناگہانی کا شکار ہو گیا ہے۔ اشک ریزی کے ساتھ امیر جلال نے اپنے ہاتھوں کے مفلوج ہو جانے کی تفصیل بیان کی، مگر ملکہ غزنی کو یہ نہیں بتایا کہ مذکورہ حادثہ کس وقت اور کس صورتحال میں پیش آیا تھا۔ ملکہ غزنی نے فوراً ہی شاہی طبیب کو بھی طلب کر لیا اور قدرے ناگواری کے انداز میں کہا، کیا شاہی حکیم نہیں جانتے کہ افواج غزنی کا سالار مفلوج ہو چکا ہے اور مملکت کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہونے والی ہے؟ میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ملکہ عالیہ کے حکم سے پہلے ہی سالار غزنی کو دیکھ چکا ہوں۔ شاہی طبیب نے بے نیازانہ انداز میں کہا، میرے علم اور تجربے کے مطابق یہ مرض لا علاج ہے۔ شاہی طبیب جھوٹ بولتے ہیں ملکہ معظمہ۔ امیر جلال درمیان ہی میں بول اٹھا، اور سالار غزنی کی فتنہ گری نے ایک اور بے گناہ شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاہی طبیب اس بہتان ترازی پر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنانے کے بعد عرض کیا، اب میں اپنا مقدمہ ملکہ عالیہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ سالار غزنی نے جس طرح میرے علم و فن کو پامال کیا ہے، اس کے بعد دل تو یہی چاہتا ہے کہ غزنی کی حدود سے نکل کر کسی گوشہ گمنامی میں اپنی باقی زندگی گزار دوں، مگر میری گردن میں امیر البتگین اور امیر سبکتگین کے احسانات کا طوق پڑا ہوا ہے، اور 1000 کوششوں کے باوجود اس طوق کو نہیں اتار سکا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے طبیب کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے امیر جلال؟ ملکہ عالیہ نے غضبناک نظروں سے سالار غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نظام شاہ کو اس کے گناہوں کی سزا دیتا رہا ہوں، اس لیے شاہی طبیب مجھ سے ناراض ہیں اور بدترین دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ امیر جلال نے ایک بار پھر فریب اور عیاری کی پناہ ڈھونڈی۔ ملکہ عالیہ سالار غزنی کے خدمتگاروں کو طلب کر کے صحیح صورتحال کے بارے میں دریافت کر سکتی ہیں۔ شاہی طبیب نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ یقیناً اس خادم کی حقیقت بیانی پر گواہی دیں گے۔ ملکہ غزنی نے فوراً امیر جلال کے تمام خدمتگاروں اور کنیزوں کو بھی طلب کر لیا۔ وہ لوگ سنگین سزا کے خوف سے حقیقت بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حرف بحرف شاہی حکیم کے بیان کی تائید کی، جسے سنتے ہی ملکہ غزنی آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے امیر جلال
کہ تم اتنے کم ظرف ثابت ہو سکتے ہو؟ اقتدار پاتے ہی کسی گندی نالی کی طرح ابل پڑو گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے شعلے برس رہے تھے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے ایک غلط انسان کے مشوروں پر عمل کر کے اپنا بہت سا قیمتی وقت برباد تو نہیں کر دیا۔ ابھی ملکہ غزنی نے امیر جلال کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسے محمود کے قاصد کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی ملکہ غزنی چند لمحوں کے لیے ساکت سی ہو گئی۔ پھر اس نے فوراً ہی شاہی طبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری بزرگی، علمی فضیلت اور خاندان شاہی کے سلسلے میں کی جانے والی تمام خدمات کا اعتراف کرتی ہوں، اس لیے تم بھی مجھ سے پورے انصاف کی توقع رکھو۔ میں ذرا نازک سیاسی مسئلے سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہارے مقدمے کا فیصلہ کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی اپنے دائیں مڑی اور امیر جلال کو مخاطب کر کے بولی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سالار غزنی، لیکن تم فی الوقت خلوت شاہی سے باہر نکل جاؤ اور مجھے سن لینے دو کہ محمود کا قاصد کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ شاہی طبیب اور امیر جلال ملکہ غزنی کی خلوت سے نکل گئے، مگر دونوں کے رخصت ہونے کے انداز میں بڑا فرق تھا۔ شاہی طبیب بہت زیادہ آسودہ اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے برعکس سالار غزنی کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ فالج زدہ ہاتھوں نے امیر جلال کی پوری شخصیت کو مضحکہ خیز بنا دیا تھا۔ طبیب اور امیر جلال کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے محمود کے قاصد کو خلوت میں طلب کر لیا۔ امیر اسماعیل اور ملکہ غزنی شاداب چہروں کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ قاصد محمود کی طرف سے مانگی جانے والی کسی رعایت یا بخشش کی درخواست لے کر آیا ہوگا۔ ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل کو ان کے مشیروں نے بڑا گمراہ کن راستہ دکھایا تھا۔ تمام مشیروں نے بار بار یہی ایک بات کہی تھی کہ محمود اپنی تحریروں کی روشنی میں سہما ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ملکہ عالیہ نے اسی طرح دباؤ جاری رکھا تو وہ عن قریب سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے غزنی کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ پھر کسی ضرورت مند انسان کی طرح ملکہ معظمہ کے سامنے اپنا دستے سوال دراز کرے گا۔ یہی وہ پرفریب مشورے تھے جن کے زیر اثر ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل سمجھ رہے تھے کہ نیشا پور سے آنے والا قاصد مصالحتی پیغام لے کر آیا ہوگا، مگر جب قاصد ابو الحسن حموی کا پیش کردہ خط ملکہ غزنی نے پڑھا تو وہ شدت غضب میں اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ محمود نے اپنی سوتیلی ماں کو واضح الفاظ میں تحریر کیا تھا، مادر مہربان، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے ہوش و خیرت اور مصلحت و مصالحت کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے اخلاقی اور سیاسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کس قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے کہ میں نے خاندان سبکتگین کی عظمت اور آپ سے قائم ہونے والے رشتے کے تقدس کی خاطر اپنے منصب سے نیچے اتر کر اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر بہت عاجزانہ گفتگو کی ہے، مگر صد حیف، صد افسوس کہ میرے اس طرز عمل کو کم ہمتی اور بزدلی سے تعبیر کیا گیا۔ وعدے رہے کہ میں نے کبھی تاخیری حربوں سے کام نہیں لیا۔ آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور جلد از جلد اپنے بے ضمیر مشیروں کے نرغے سے نکل آئیں۔ میری انتہائی خواہش تھی کہ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان شرعی قوانین کے مطابق خلوص اور رفاقت کی اعلیٰ ترین مثال قائم ہو۔ میں اس لیے بھی جارحیت کا لبادہ اوڑھنے سے گریز کر رہا تھا کہ شاید جلد یا بدیر مفاہمت کا راستہ نکل آئے اور میرے آباء و اجداد کا لگایا ہوا سبزہ زار بندگان خدا کے خون سے سرخ نہ ہو جائے۔ مادر مہربان، میں اس وقت سے بہت ڈرتا ہوں جب تخت شاہی کے پائے بے شمار معصوم انسانوں کی گردنوں پر رکھے جائیں گے۔ مجھے امید تو نہیں کہ میری تحریر کسی انسان کی فطرت بدل ڈالے، مگر میں پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں جو بے پناہ اور لازوال قدرت رکھتا ہے اور وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ میری عرضداشت ملاحظہ کرنے کے بعد آپ کا قلب بھی بدل جائے۔
بہرحال میں غزنی کی طرف آ رہا ہوں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ ایک شفیق اور مہربان ماں کی طرح اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہیں یا ایک شرمسار اور شکست خوردہ عورت کی طرح ایک فاتح کا استقبال کرتی ہیں۔ والسلام۔ آپ کا معتوب بیٹا محمود نے بڑا سلجھا ہوا مصالحانہ اور متوازن خط لکھا تھا، مگر ملکہ غزنی اپنے ہی بیٹے کے لکھے ہوئے خط کو حسد اور خود غرضی کی عینک سے دیکھ رہی تھی۔ نتیجتاً وہ فلاح کی راہ اختیار کرنے کی بجائے تباہی کے راستے پر مڑ گئی۔ محمود کے حملہ آور ہونے کی خبر سن کر پورے محل میں ایک کوہرام سا برپا تھا۔ امیر اسماعیل کے تمام حامی ملکہ غزنی کے خصوصی کمرے میں جمع ہو رہے تھے۔ جب سارے اراکین سلطنت ملکہ غزنی کے سامنے آئے تو اس خود غرض عورت نے محمود کے قاصد ابو الحسن حموی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے نمک حرام آقا سے کہہ دینا کہ اب وہ ہمارا بیٹا نہیں رہا۔ والد محترم کی وصیت کو چاک کر کے ہوا میں اڑا دینے والا ہمارا فرزند ہو بھی نہیں سکتا ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک باغی کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ محمود کے مقابلے میں امیر اسماعیل کے فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے طاقت کے نشے سے سرشار ہو کر تمام امراء تالیاں بجاتے ہوئے ملکہ غزنی کی پرجوش اور غضبناک تقریر پر داد دینے لگے۔ پھر جب مصاحبوں اور خوشامدیوں کی صفوں سے ابھرنے والا شور ختم ہوا تو قاصد ابو الحسن حموی بسط احترام عرض کرنے لگا، میرے آقائے نعمت آپ کے جواب کے منتظر ہوں گے۔ کیا تو نے ہمارا جواب نہیں سنا؟ ملکہ غزنی نے چیخ کر کہا۔ جب تک ہم اسے اپنا بیٹا سمجھتے رہے اپنی تحریری شفقتوں اور مہربانیوں سے اسے نوازتے رہے، مگر جب وہ ہمارے حلقہ فرزندی سے نکل گیا تو پھر ایک باغی کے خط کا جواب دینا ہماری توہین ہے۔ اپنے آقا نعمت سے کہہ دینا کہ ہم بھی اپنی تمام درکار سامانیوں کے ساتھ نشاپور کی طرف آ رہے ہیں۔ قاصد ابو الحسن کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی اور اس کے خون کی گردش تیز ہو رہی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آداب سفارت نے اس کی زبان پر مہر خاموشی لگا دی تھی۔ دوسرے یہ کہ ملکہ غزنی اس کے آقا کی مادر گرامی تھی۔ مجبوراً ابو الحسن خاموش رہا اور دربار شاہی کی رسم کے مطابق نصف قد تک جھک کر رخصتی آداب بجا لایا اور الٹے پاؤں ملکہ غزنی کے خلوت کدے سے نکل کر چلا گیا۔ محمود کے قاصد کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے دوبارہ امیر جلال کو طلب کیا۔ سالار غزنی دوسری مرتبہ کمرے میں آیا تو صورتحال یکسر بدلی ہوئی تھی۔ امرائے سلطنت کو دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا۔ یہ کیا ہوا سالار غزنی؟ امرائے مملکت نے چیخ نما آوازوں میں کہا۔ وہ سب کے سب امیر جلال کی موجودہ حالت دیکھ کر بدحواس نظر آ رہے تھے۔ امیر جلال ایک آفت ناگہانی کے باعث اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو چکا ہے۔ ملکہ عالیہ نے سالار غزنی کی بیماری کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کہا، شاہی طبیب کا کہنا ہے کہ اس کے فالج زدہ ہاتھوں میں دوبارہ خون کی گردش بحال نہیں ہو سکتی۔ امرائے سلطنت سالار کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ پھر جب ان کی دبی دبی سرگوشیاں بند ہوئیں تو ملکہ غزنی کی بلند آواز کمرے میں گونجنے لگی، کوئی اور موقع ہوتا تو ہم تجھ سے تیری بدعنوانیوں کا حساب طلب کرتے، مگر ہمیں اس وقت ایک مشکل مرحلہ درپیش ہے، اس لیے تیری چند روزہ خدمات کے پیش نظر ہم اتنا ہی کرم کر سکتے ہیں کہ تجھے اپنے قہر و جلال کے حوالے نہ کریں۔ ملکہ غزنی نہایت تحقیر آمیز لہجے میں اپنے امیر لشکر سے مخاطب تھے، یہ غلام تو آج تک ملکہ عالیہ کے کرم کے سہارے ہی زندہ رہا ہے۔ امیر جلال گداگرانہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، میں کیا اور میری خدمات کیا، مگر ملکہ عالیہ کا کرم اول و آخر ہے اور میں آخری سانس تک اسی کرم کا سوال کرتا رہوں گا۔ سالار غزنی کی انتہائی خوشامدانہ روش نے ملکہ غزنی کی آتش غضب کو بڑی حد تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ہمارا کرم تو اب بھی تیرے سر پر سایہ فگن ہے، ورنہ تو سانس کس طرح لیتا؟ ملکہ غزنی نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، مگر زمین والوں کے پاس آسمانی قہر کا کیا علاج ہے؟ اور تو خود بھی سوچ امیر جلال کہ جب انسان ہاتھوں کے بغیر مزدوری نہیں کر سکتا تو پھر وہ میدان جنگ میں
تلوار کس طرح چلائے گا؟ ہمیں تیری اس حالت زار پر ترس آتا ہے، لیکن وقت کسی کے انتظار میں کبھی نہیں ٹھہرتا۔ مجبوراً ہم تجھے معزول کر کے حسن بن شعبان کو غزنی کا نیا سالار مقرر کرتے ہیں۔ تو قلعہ معلیٰ کی رہائش چھوڑ کر اسی وقت اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو جا۔ امیر جلال نے ملکہ غزنی کا یہ فیصلہ اس طرح سنا کہ دونوں معذور ہاتھوں کے علاوہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اور یہ خدمت گار ملکہ عالیہ، آپ تو جانتی ہیں کہ میں اس دنیا میں کتنا تنہا ہوں۔ معزول ہو جانے کے بعد امیر جلال بھکاریوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ خدمت گار تو عہدہ اور منصب کی زینت ہوتے ہیں۔ ملکہ غزنی نے بے نیازانہ کہا، جب وہ عہدہ اور منصب ہی نہیں رہا تو خدمت گار کیسے؟ اب نئے سالار غزنی حسن بن شعبان کو خدمت گاروں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ملکہ غزنی نے امیر جلال کی ساری مراعات چھینتے ہوئے دوسرا فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ ملکہ غزنی خوب جانتی ہیں کہ یہ غلام ایک معذور شخص ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ کہتے کہتے امیر جلال سسک پڑا اور پھر زارو قطار رونے لگا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ تمام تر امراء امیر جلال کو تعسف آمیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر جلال دراز قد، تندرست و توانا اور مضبوط قوا کا مالک تھا، جو کل تک انتہائی پرغرور انداز میں جھوم کر زمین پر زور زور سے پاؤں مارتا ہوا چلتا تھا، اور آج وہی امیر جلال اتنا مجبور تھا کہ اپنے ہاتھ سے حلق میں پانی کے 2 قطرے بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ کوئی بیچارگی سی بیچارگی تھی۔ یہ سوچ کر تمام امرائے سلطنت کی آنکھوں سے ہلکا ہلکا خوف جھلکنے لگا تھا۔ ملکہ غزنی کچھ دیر تک خاموش بیٹھی سوچتی رہی۔ پھر اس نے کسی بھوکے سوالی کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالنے کے سے انداز میں کہا، یہ سلطنت کا قانون تو نہیں، مگر ہم اپنی خاندانی روایت سے مجبور ہو کر تجھے ایک ملازم عطا کیے دیتے ہیں جو تیرے کچھ ضروری کام انجام دیتا ہوگا۔ ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ بے شک خاندان البتگین کا ہر فرد اتنا ہی مہربان و کریم ہے۔ امیر جلال نے اشک بار آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ ملکہ غزنی کا شکریہ ادا کر رہا ہو کہ ایسے کڑے وقت میں یہ معمولی سی رعایت بھی کسی گراں بہا انعام سے کم نہیں تھی۔ اس کے بعد ملکہ غزنی نے نئے سپہ سالار حسن بن شعبان کو طلب کیا اور تمام امراء کی موجودگی میں امیر جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو آج ہی سارے شاہی نوادر حسن بن شعبان کے حوالے کر دے۔ نوادر سے مراد وہ ہتھیار تھے جو امیر کی طرف سے نئے سپہ سالار کو دیے جاتے تھے۔ یہ نوادر کسی سپاہی کی ملکیت نہیں ہوتے، بلکہ خاندان شاہی کی ایک محترم امانت ہوتے ہیں۔ یہ جان نثاریوں اور جان فروشیوں کا ایک طویل سفر ہوتا ہے جو کسی ایک شخص کے چلے جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ رخصت ہونے والا سالار آنے والے امیر لشکر کو یہ امانت منتقل کر دیتا ہے تاکہ شجاعت کی تاریخ کا تسلسل نہ ٹوٹے اور خون کی روشنائی سے نئے باب رقم ہوتے رہیں۔ امیر جلال نے شدید اذیت و کرب کے ساتھ سر جھکا لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امرائے مملکت نے زیر لب کہا، کیا انقلاب زمانہ ہے کہ ایک شخص آسمان اقتدار پر طلوع ہو رہا ہے اور دوسرا شخص کس عالم بے بسی میں غروب ہو رہا ہے۔ پھر مختصر سے سکوت کے بعد ملکہ غزنی نئے سالار حسن بن شعبان سے مخاطب ہوئی، یہ تیرے ذہن کی بیداری، دست و بازو کی توانائی اور حوصلوں کی آزمائش کا وقت ہے۔ کیا تو اپنی سرفروشی اور جانثاری کے امتحان میں پورا اترے گا؟ جانثار زبانی دعوے نہیں کرتے ملکہ معظمہ، حسن بن شعبان نے نصف قد تک خم ہوتے ہوئے کہا، جب خاندان البتگین کی عزت اور ناموس پر میرا جسم قربان ہو جائے اور جب میرا خون آلودہ سر ملکہ ذی وقار کے قدموں میں رکھ دیا جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ ایک غلام نے اپنے آقا سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا۔ حسن بن شعبان انتہائی درجے کی چرب زبانی سے کام لے رہا تھا۔ اس کے دل اور زبان میں کوئی ہم آہنگی نہیں تھی اور جاننے والے خوب جانتے تھے کہ وہ ایک ناکارہ سالار تھا جو لائق اور باصلاحیت لوگوں کے معتوب ہو جانے کے باعث حادثاتی طور پر منصب سالاری تک پہنچ گیا تھا۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر مسرت و انبساط کا گہرا رنگ ابھر آیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ محمود کا لشکر
عبرتناک اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو۔ ایسا ہی ہوگا ملکہ معظمہ حسن بن شعبان نے ایک اور دعویٰ کیا، ایسا ہی ہوگا۔ سالار غزنی کی تقلید میں خوش آمدی امراء کی آوازیں بھی بلند ہوئیں اور امیر اسماعیل کی آنکھیں بیداری کی حالت میں طویل و عریض علاقے پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگیں۔